صدقہ خیرات اور عطیے میں کیا فرق ہے؟ ان میں سے کون سا عمل زیادہ احسن ہے؟ ذرا تفصیل سے سمجھا دیجئے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے سیرت طیبہ پر ایک بہترین کتاب کا ذکر کیا تھا، اس کا نام دوبارہ بتا دیجئے۔ صدقہ خیرات اور عطیہ میرے نزدیک اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی شرط کے نام ہے۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے مصارف آئے ہیں وہاں لفظ زکوٰۃ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین یہ تو معلوم ہوا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو صدقہ ہر وہ شے ہے جو انسان خلوص اور اخلاص کی بنیاد پر کسی کی مدد کے لیے کسی کو دیتا ہے۔ البتہ ہدیہ در حقیقت جو ہے وہ شے ہے تحفے کے طور پر کسی کو پیش کرنا، یہ نہیں کہ وہ اس کا محتاج تھا اور آپ نے اس کی جو ضرورت پوری کی ہے، وہ در حقیقت بالکل اور شے ہے۔ اچھا، عطیہ جو بادشاہ دیتے تھے وہ بھی انعام کی صورت ہوتی تھی، وہ بھی اختیار کی نہیں تھی۔ تو اگر عطایا ہو بادشاہوں کی طرف سے یا اس طرح کی کوئی شے تو وہ صدقے خیرات سے نکل جائے گی۔ صدقہ خیرات وہ شے ہوگی کہ جو کسی محتاج، کسی فقیر، کسی ضرورت مند کو دی جائے اس کی احتیاج اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور یہ چیزیں ہدیہ اور عطیہ اگر بادشاہوں وغیرہ کا ہے کہ جو کسی خدمت کے عوض جو ہے وہ عطایا ہوتی تھی، ان کی خلاقوں سے نوازے جاتے تھے، یا ہدیہ آپ پیش کر رہے ہیں کسی کو، اپنے دوست کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محتاج تھا، یہ آپ نے در حقیقت اپنے اس کے ساتھ جو خلوص اور اخلاص ہے اس کے اظہار کے لیے۔ تو حضور ہدیے قبول کر لیتے تھے لیکن صدقہ خیرات قبول نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ بھی قبول نہیں کرتے تھے، اس کو آپ نے اپنے اوپر اور اپنے خاندان پر حرام کر لیا تھا۔ بلکہ یہی فرق تھا کہ جو بتایا تھا حضرت سلمان فارسی کو، جس عیسائی راہب نے انہیں کہا تھا کہ ابھی اگر تمہیں ہدایت کی طلب تمہارے اندر ابھی مزید پیاس باقی ہے اور ابھی بجھی نہیں تمہاری پیاس، تو جاؤ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں، میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ نئے نبی کی آمد ہونے والی ہے، شاید قسمت تمہیں پہنچا دے۔ اور دیکھنا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کر لے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی، اس کا جب انتقال ہو گیا اس راہب کا، تو پھر وہ اب جنوب کی طرف، مدینے کی طرف شام سے چلے ایک قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، پکڑ کر انہیں بیچ دیا غلام بنا کر۔ وہ مدینے کے یہودی نے خرید لیا، مدینے پہنچ گئے، حضور ابھی پہنچے نہیں، مکے ہی میں ہے، لیکن خبریں پہنچ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اب ان کے پاؤں میں غلامی کی بیڑیاں پڑی ہوئی، ہل نہیں سکتے، یہ تو نہیں جا سکتے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں جاتا، یہاں کنواں چل کر آیا پیاسے کے بعد، کہ وہ پیاس اتنی تھی، طلب ہدایت اتنی تھی، جو شخص ایران سے نکل کر شام گیا تھا اور شام سے پھر جو ہے تلاش حق میں غلامی کا بھی اس کے اوپر دار لگ گیا اور وہ غلام بن کر مدینے آیا ہے، تو حضور خود مدینے پہنچے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس نے اپنے آقا سے اجازت لے کر کچھ کھجوریں اس سے لی اور وقت مانگا کچھ، اور گیا حضور کی خدمت میں گئے اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، کہ کیا ہے؟ کہ یہ صدقہ ہے۔ نہیں صدقہ میں نہیں لیتا، یہ غریبوں کا حق ہے، تقسیم کر دو لوگوں میں۔ کچھ دن کا وقفہ ڈال کر پھر گئے، پھر کچھ کھجوریں لے کر گئے، کیا ہے؟ یہ ہدیہ۔ کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ مجھے قبول ہے، وہ آپ نے قبول کر لیا، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ تو یہ فرق ہے صدقے اور خیرات میں اور ہدیہ۔ عطیہ دونوں طرف ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کسی کی ضرورت اور احتیاج کی وجہ سے کوئی عطیہ دے رہے ہیں، وہ صدقہ خیرات کی فہرست میں آ جائے گا۔ ایک یہ کہ کسی کو بڑی ہستی جو ہے وہ کسی اپنے چھوٹے ہستی کو اس کی خدمات کے صلے میں کوئی عطا کر رہی ہو بطور انعام، تو وہ جو ہے صدقہ اور خیرات میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہدیے کے ساتھ اس کو آپ بریکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کا نام ہے۔ اب یہ نام بھی بڑا ثقیل ہے، میں آپ کے سوال پر ہی یہ اس کے لکھ دیتا ہوں۔ اور یہ ہندوستان کے، بھارت کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے لکھی تھی، اس پر انہیں سعودی عرب سے ایوارڈ ملا تھا، یہ سیرت کی عمدہ ترین کتاب سمجھی گئی، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ یہاں المکتبۃ السلفیہ ہے جو اس کو شائع کرتی ہے۔